الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، انگریزی اعتبار سے جو سال چل رہا ہے 5-6 دنوں کے بعد وہ سال مکمل ہونے والا ہے اور ہماری زندگیوں میں انگریزی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ایک نیا سال آ رہا ہے اور اسلامی نئے سال کا آغاز ماہ محرم سے ہوتا ہے. بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو انگریزی نئے سال کا علم ہوتا ہے، اسلامی نئے سال کا علم بالکل بھی نہیں ہوتا. ہم لوگ جب تاریخ لکھتے ہیں، کاروبار کرنے والے، اسکول کالج میں پڑھنے والے اور آفس وغیرہ میں کام کرنے والے اور عام طور پر لوگ جو خط وغیرہ لکھتے ہیں یا واٹس ایپ پر یا کسی اور چیز میں میسیج لکھ کر کے بھیجتے ہیں تو اس میں انگریزی تاریخ کو لکھا جاتا ہے. اسلامی تاریخ کو کوئی بھی نہیں لکھتا ہے، نہ اس کو پتہ رہتا ہے کہ آج اسلامی تاریخ کتنی ہے، یہ مہینہ چاند کا کون سا چل رہا ہے. بڑی افسوس کی بات ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اسلامی تاریخ کو لکھنے پر بھی ثواب ملے گا. نہ آپ وہاں سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، نہ آپ وہاں کچھ مال خیرات کر رہے ہیں، نہ ہی آپ وہاں کوئی نماز پڑھ رہے ہیں. آپ صرف تاریخ لکھ رہے ہیں کہ آج کون سی تاریخ ہے،
اور اسلامی تاریخ کو آپ نے لکھا، کسی کو خط لکھتے ہوئے، میسج بھیجتے ہوئے یا کسی کو بتاتے ہوئے آپ نے صرف اسلامی تاریخ کو لکھا کہ آج چاند کا کون سا مہینہ ہے اور کتنی تاریخ ہے، تو اس لکھنے پر بھی آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ ہمارے شب و روز کے اعمال اور سال بھر کے اعمال کا دار و مدار اسلامی مہینوں پر ہے۔ نمازوں کے اوقات اس کا دار و مدار سورج کے طلوع ہونے پر، سورج کے بلند ہونے پر، سورج کے ڈھلنے پر اور سورج کے غروب ہونے پر ہے، اور باقی ہمارے سال بھر کے اعمال کا۔ اور طلاق اگر کسی عورت کو ہو جائے تو وہ عدت کس طرح گزارے، ان کے دنوں کا حساب کیسے لگائے جائیں، سال میں زکوٰۃ آپ پر کب واجب ہوتی ہے، ان تمام زندگی کے روزمرہ پیش آنے والے مسائل کا دار و مدار اسلامی تاریخ پر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا فرض کفایہ ہے، جس طرح جنازے کی نماز پڑھنا فرض کفایہ ہے، اس طرح اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی علاقے میں، مثال کے طور پر ہمارا مدن پلی شہر ہے، اس کے اطراف و اکناف کا جو ایریا ہے، جہاں تک پہنچنے پر آدمی مسافر بن جاتا ہے، 48 میل تقریباً 77 کلومیٹر سے کچھ زیادہ، 77 کلومیٹر، اتنا جو ایریا ہے سرکلر، اس ایریے میں اگر کوئی ایک آدمی بھی چاند کی تاریخ کو یاد نہیں رکھتا، جانتا نہیں ہے، تو وہ پورے کے پورے ایریا والے گنہگار ہیں، پورے کے پورے اتنے علاقے والے مسلمان گنہگار ہیں۔ تو چاند کی تاریخ کا، اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا اور اس کو لکھنا یہ ضروری ہے، فرض کفایہ۔ آپ نے سن لیا ہے، اب آپ کو آج سے ہی عمل شروع کر دینا ہے۔ بہرحال تو انگریزی اعتبار سے نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہم چونکہ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر ایمان والے بھی رہتے ہیں، غیر ایمان والے بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، ہندو بھائی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور بھی دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ ہمارا لین دین معاملہ یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ تو غیروں کا جو کلچر ہے، غیروں کے اندر جو رسم و رواج پائے جاتے ہیں، وہ ہمارے ایمان والے بھائیوں کے اندر بھی، وہ سب مسلمانوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک جو بلا آ رہی ہے، ہیپی نیو ایئر کی بلا، آپ ساری دنیا کا سروے لیجئے، اگر آپ کے پاس نالج ہو، اگر آپ سرچ کر سکتے ہو، ساری دنیا کا آپ جائزہ لیجئے، آپ کو پتا چلے گا دسمبر کی آخری تاریخ میں جتنی شراب پی جاتی ہے، اتنی شراب پورے سال میں کبھی بھی نہیں پی جاتی ہے۔ ارے سال کا آخری دن چل رہا ہے، اگلا نیا سال آ رہا ہے، پی لو۔ پینے والے تو پیتے ہی ہیں، جو آدمی صرف دیکھنے کے لیے گیا، اس فنکشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے گیا،
اس کا دل پینے کو نہیں چاہتا، وہ بڑا پاک باز ہے، لیکن دوستوں کے کہنے میں آ جاتا ہے، وہ بھی ایک باٹل مار لیتا۔ سگریٹ پینے والوں کے ساتھ گیا، وہ بھی ایک دم اس دن مار لیتا ہے کہ نہیں ہے؟ ساری دنیا میں دسمبر کی 31 تاریخ کو جتنی شراب فروخت ہوتی ہے، جس قدر سیل ہوتا ہے، اتنی شراب پورے سال میں کبھی بھی بیچا نہیں جاتا اور خریدا نہیں جاتا۔ تمام کی تمام برائیاں پورے سال جو ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری برائیاں اس ایک تاریخ میں ہو جاتی ہیں اور ہائی لیول پر ہوتی ہیں، اس کا پرسنٹیج سب سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور ہمارے مسلمان بھائی بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ شریک ہو جاتے ہیں۔ جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو مسجد سے دور ہیں، صرف عید بقرعید میں آنے والے ہیں یا کسی کے جنازے میں آنے والے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جو روزانہ 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ بھی اس بلا کے اندر مبتلا ہیں۔ ان کے بچے بچیاں، بیوی بہن بھائی، یہ سب اس کے اندر مبتلا ہیں۔ نیا سال نیا کپڑا خریدا جا رہا ہے، گھر کو چونا مارا جا رہا ہے، عورتیں میک اپ کر رہی ہیں، بچے کھلونے وغیرہ خرید کر کے لا رہے ہیں، اور گریٹنگ کارڈز وغیرہ خریدا بیچا جا رہا ہے، اور اس کے اندر لکھا جا رہا ہے، اور سارا کام چل رہا ہے۔ وش یو اے ہیپی نیو ایئر۔ ذرا کبھی کسی نے سوچا، کسی باپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا، کسی ماں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ بیٹی، یہ جو نیا سال آ رہا ہے، یہ تجھے کیا پیغام دیتا ہے؟ یہ جو تم ہیپی ہیپی کر کے چیخ مار رہی ہو، اس کے پیچھے پسے پردہ تجھ کو کیا پیغام مل رہا ہے؟ کبھی کسی باپ نے یا ماں نے سمجھایا ہے؟ کسی دوست نے کسی دوست کو سمجھایا ہے؟ اس پر غور کرنے کی بات ہے، ضرورت ہے۔ ہماری زندگی میں جو نیا سال آتا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اے انسان، تیری زندگی میں سے ایک اور سال گھٹ گیا ہے، تو اپنی موت کے 1 سال اور قریب ہو گیا ہے، مرنے کے قریب تو جا رہا ہے۔ یہ نیا سال ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ تو اب موت کے قریب ہے، قبر کے قریب جا رہا ہے۔ میں نے ایک سورت تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، سورۃ العصر اس کو کہا جاتا ہے، سورہ عصر، بہت چھوٹی سورت ہے۔ قرآن کریم کی جو چھوٹی سورتیں ہیں، ان میں سے ایک چھوٹی سی سورت ہے، 2 لائن کی سورت ہے، لیکن اس کے اندر اللہ پاک نے بیسک رولز بیان کیا ہے۔ ایسی باتیں اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی سورت میں بیان کیا ہے کہ اگر ہم نے ان باتوں کو اپنی زندگی میں اپنا لیا، اختیار کر لیا، اس کو فالو کیا، تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ بہت معمولی سی سورت۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی 114 سورتیں نازل نہ کرتا، 30 پارے نہ ہوتے، صرف ایک یہ سورت ہوتی، سورہ عصر، تو انسانوں کی ہدایت کے لیے، گائیڈنس کے لیے، رہنمائی کے لیے، کون سا سیدھا راستہ ہے، کون سا غلط راستہ ہے،
صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، دودھ کیا ہے، پانی کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جنت کو لے جانے والا کام کون سا ہے، جہنم کو لے جانے والا کام کون سا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، رائٹ کیا ہے، رانگ کیا ہے، آدمی صرف یہی ایک سورت سے سمجھ جاتا۔ ایسی یہ سورت ہے۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان دو آدمی ایسے تھے، دو صحابہ رضی اللہ عنہما ایسے تھے، جب بھی وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے، سلام وغیرہ کرتے اور اس کے بعد رخصت ہوتے، تو ان کی ہر ملاقات کے اندر ایک دوسرے ایک نصیحت کیا کرتے تھے۔ ہر ملاقات میں دو صحابہ ایسے تھے، جب بھی ملاقات کرتے تو وہ ایک دوسرے کو ایک نصیحت کیا کرتے تھے۔ کیا؟ یہی سورت پڑھ کر کے سناتے تھے۔ یہ صحابی سورت کو پڑھا، اس کو سنایا، اس نے یہ سورت کو پڑھا اور اس کو سنایا۔ یاد دہانی، میمورائز، بار بار ریوائز کیا کرتے تھے، بار بار ریپیٹ کیا کرتے تھے۔ اس سورت کا مضمون، اس کے اندر جو ٹاپک ہے وہ ایسا ہے۔ کیا ہے اس سورت کے اندر؟ اللہ پاک نے قسم کھا کر کے بیان کیا، والعصر، زمانے کی قسم۔ یہ جو زمانہ چل رہا ہے، یہ جو ٹائم چل رہا ہے، یہ جو وقت چل رہا ہے، اس کی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے۔ ہم لوگ قسم نہیں کھا سکتے، وقت کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، یہ سب جائز نہیں۔ قسم صرف اللہ کی کھانا جائز ہے، وہ بھی بلا ضرورت، بغیر کسی مجبوری کے نہیں کھا سکتے۔ اللہ کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی قسم کھائے۔ قسم کھانے کا مقصد کیا ہے؟ قسم کھانے کا مقصد ہے جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی اہمیت اور اس کے امپورٹنس کو بیان کرنا ہے۔ اے انسان، میں قسم کھا رہا ہوں زمانے کی۔ یہ جو زمانہ ہے، جو زندگی تم کو ملی ہوئی ہے، 50 سال کی یا 60 سال کی یا 70 سال کی یا اس سے زیادہ کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہے۔ ایوریج پرسنٹیج نکال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، میری امت کے جو انسان ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، عرب کے، عجم کے ہیں، ساری دنیا میں رہنے والے جو انسان ہیں، ان کی عمریں کتنی ہوں گی؟ 60 سے لے کر 70 سال کے درمیان ہوں گی۔ کوئی اس سے پہلے مر جاتا ہے، کوئی اس سے آگے بڑھ جاتا ہے، ورنہ ایوریج اتنا ہے۔ اللہ پاک نے زمانے کی قسم کھا کر کے بتایا، آگے نصیحت کی ہے، زمانے کی قسم کھایا کہ اے انسان، جو زندگی تم کو دی گئی ہے، اس زندگی کو بڑی غنیمت والی سمجھو۔ انسان ایک مرتبہ دنیا میں آ جاتا ہے اور مر کر کے چلا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو نئی زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کو نئی زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ آدمی جب مر جائے گا، اللہ کے پاس چلا جائے گا، قیامت کا دن ہوگا، وہاں کہے گا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا۔ اے اللہ، آج ہم نے دیکھ لیا کہ تیری خدائی ہی ہے ساری کائنات میں، تو ہی ایک پروردگار ہے، تیرے سوا سب کے سب باطل معبود ہے۔ اے اللہ، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا،
फरजिना, दुनिया में एक और बार भेज दे, दुनिया में एक और मर्तबा भेज दे। नामल सालिहा, नेक काम करेंगे, बिल्कुल अच्छे काम करेंगे, मक्का मस्जिद का दरवाजा पकड़ लेंगे, नमाज ही नमाज पढ़ते रहेंगे, ब्याज नहीं खाएंगे, सूद नहीं खाएंगे, चीटी का हराम का कारोबार नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, जिना नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, नामल सालिहा, अच्छे काम करेंगे। ऐ अल्लाह एक मर्तबा दुनिया में भेज दे। लेकिन दोबारा जिंदगी मिलने वाली नहीं है। कयामत वाले दिन आदमी तमन्ना करेगा कि वो अपने आप को बचाने के लिए उसके पास जो कुछ है अल्लाह के सामने पेश कर दे। मेरी बिल्डिंग भी ले ले, मेरा मकान भी ले ले, दुकान भी ले ले, कारोबार में जितना पैसा कमाया है, फैक्ट्री है, बैंक बैलेंस है, सोना है, चांदी है, हुकूमत है, बल्कि अगर सारी दुनिया का भी वो आदमी मालिक रहा हो, सारी दुनिया को लेकर के अल्लाह के सामने पेश करना चाहेगा। ऐ अल्लाह ये सब कुछ ले ले और मुझे माफ कर दे, छोड़ दे, जहन्नम के अजाब से मुझे बचा ले और दुनिया में मुझे भेज दे, नहीं होगा। यहां रास्ते में जाते हुए आपने फकीर को 1 रुपया दे दिया, गरीब रिश्तेदार को 5,000 रुपया दे दिया, बेवा यतीम मसाकीन को आपने मदद कर लिया, ये आपको वहां काम आएगा। दुनिया में जो करना है कर लो, जिंदगी मुख्तसर है, उसके बाद मिलने वाली नहीं है। ये दुनिया की जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इसके अंदर हर तरह की चीजें आती रहती हैं, कभी खुशी है, कभी गम है, कभी बीमारी है, कभी सेहत और तंदुरुस्ती है, कभी मालदारी है, कभी गरीबी है, कभी नफा है, कभी नुकसान है, कभी टेंशन है, कभी कुछ और है। ये दुनिया की जिंदगी इसी तरह चलती रहेगी, ये रुकने वाली नहीं है। एक बुजुर्ग अल्लाह वाले फरमाते हैं, मुफ्ती आजम हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने मारिफुल कुरान में लिखा है कि एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं एक मर्तबा बर्फ बेचने वाले के पास गया, बर्फ बेचने वाला, उसके पास गया, उसको मैंने देखा वो बर्फ बेच रहा है, तो मुझे ये सूरह अस्र की तफसीर समझ में आ गई। ये जो सूरह अस्र है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, इस सूरत की तफसीर प्रैक्टिकली मुझे बर्फ बेचने वाले को देख करके समझ में आ गई। कैसे समझ में आई? हजरत फरमाते हैं, बर्फ बेचने वाला बर्फ बेचने में जरा सी भी लापरवाही बरतेगा, सूरज की गर्मी में उसका बर्फ पिघलता चला जाएगा। एक एक सेकंड उसका बर्फ पिघलता रहता है, एक एक कतरा उससे टपकता रहता है। जरा सी भी अगर उसने गफलत की है तो क्या होगा? उसका नुकसान हो जाएगा। 1,000 रुपया का बर्फ खरीद करके लाया, शाम तक उसको उसके 2,000 बनाने हैं, अगर नहीं बनाया उसका बर्फ पिघल जाएगा, असल भी चला जाएगा 1,000 रुपया। इसी तरह बिल्कुल इंसान की जिंदगी है, एक एक लम्हा उसका घटता जा रहा है। अभी सुबह हुई थी, फिर जोहर का वक्त आ गया, 12:30 बजे थे, अब 1:15 बज गया है। ये वक्त रुकता नहीं है, एक एक सेकंड आगे बढ़ता रहता है। घंटा आएगा, दिन खत्म होगा, हफ्ता आएगा, महीना खत्म हो जाएगा, साल खत्म हो जाएंगे। 2020 का साल खत्म हो गया, 21 आ गया है। 1441
اسلامی سال ختم ہو گیا، 1442 چل رہا ہے، جمادی الاولیٰ یہ آ گیا ہے، اور اس سے پہلے ربیع الثانی ختم ہو گیا ہے۔ یہ وقت رکتا نہیں ہے۔ برف بیچنے والے نے برف بیچ کر کے 10 روپیہ لے لیا، اب یہ اس کا 10 روپیہ گلے گا نہیں، اس کے کام آئے گا، اس کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ اسی طرح ہماری جو زندگی ہے، اس زندگی کا ایک ایک سیکنڈ اگر ہم نے وصول کر لیا، اچھے کام کر لیے، سبحان اللہ کہہ دیا، نماز کا وقت آ گیا نماز پڑھ لیا، زکوٰۃ دینے کا وقت آیا زکوٰۃ دے دیا، حج کرنے کا وقت آ گیا حج ادا کر دیا، سچ بولنے کا وقت آیا سچ بولا، گناہوں سے بچنے کا وقت آ گیا گناہوں سے بچے، آنکھوں کی حفاظت کا نمبر آیا آنکھوں کو بچا لیا، ہاتھ کا صحیح استعمال کر لیا، پیر کا صحیح استعمال کر لیا، ایک ایک لمحہ ہم نے اپنی زندگی کی نگرانی کی، تو کیا ہوگا؟ وہ ایک ایک لمحے میں ہم نے جو کچھ کیا ہوا ہوگا وہ ہمیں قبر میں آئے گا، قبر میں ہمارا ساتھ دے گا، اور آخرت والی ہماری زندگی سدھر جائے گی۔ تو ہماری زندگی بڑی قیمتی ہے، تو اللہ پاک نے زندگی کی قسم کھائی، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ یقینی طور پر کان کھول کر کے سننے والی بات ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔